بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت خاص نبی تھے جنہیں بہت سی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراشتے اور بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور لوگوں سے فرمایا، تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو اور جب تم لوگ ان کو پکارتے ہو وہ سنتے بھی ہیں کیا؟ وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور فرمایا، ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں ملا، اس لیے میرا ساتھ دیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اور شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ شیطان کے دوست نہ ہو جائیں۔ تو ان کے والد نے کہا، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں کو غلط نہ کہہ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور مجھے نظر نہ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام الگ رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے سخت نفرت کی۔ وہ بتوں کے سامنے کھانا رکھ دیتے، پھر باہر ایک میدان میں ناچتے کھیلتے اور شام کو وہی کھانا بتوں کے سامنے سے اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا لیتے۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، وہ بتوں کے پاس جانے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ لوگوں نے بتوں کے سامنے کھانا رکھا اور باہر کھیل کود کے لیے چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے اور پوری طاقت سے کلہاڑے کے ساتھ سارے بت توڑ دیے اور سب سے بڑا بت نہ توڑا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس بتوں کے پاس آئے تو حیران ہو گئے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے سب لوگوں کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، اس نے تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، تم جانتے نہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تو یہی کہتا ہوں، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر لوگوں نے ایک میدان میں بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور ان کو آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ان کے گرد کھڑے تھے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان آرام سے بیٹھے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن لوگوں میں سے کوئی ایمان نہ لایا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر بہت ناامید ہو گئے۔ اس وقت نمرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس معجزے کی خبر نمرود بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے جیل سے 2 آدمی لانے کا حکم دیا، ان میں سے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو نمرود نے کوئی جواب نہ دیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور وہیں رہنے لگے۔ وہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ لوگ رات کے وقت پوجا کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو نکلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستاروں کو پکار کر کہا یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں جو رات کو ظاہر ہوں اور دن کو چھپ جائیں؟ اگر دن میں رب کی حاجت ہو تو کیا کریں؟ انہوں نے لوگوں کو غور و فکر کی تلقین کی اور فرمایا یہ چاند، سورج، ستارے سب مخلوق ہیں، ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا۔ لیکن یہ لوگ بھی کفر پر ڈٹے رہے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کر لی۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کے ساتھ اگر وہ شخص اس کا شوہر ہے تو اس کو قتل کر دو اور عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے لوگوں سے کہا یہ شخص میرا بھائی ہے، کیونکہ وہاں ایمان والا کوئی شخص نہ تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی اور تمام باتوں کا علم دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ ایسا 3 دفعہ ہوا تو بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ میں بھی بانجھ ہوں تو میں حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کروا دیتی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد کے لیے قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر مکہ روانہ ہوں۔ ان دنوں مکہ بالکل ایک بنجر جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چند کھجوریں اور پانی دے کر اس بنجر جگہ پر چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی اور نہ کوئی انسان، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے اور ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے زور زور سے رونے لگا۔ بچے کو اس حال میں دیکھ کر ہاجرہ علیہ السلام صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی کہ شاید کوئی مدد مل سکے یا کوئی انسان ہو یا کوئی خوراک مل جائے۔ جب وہاں کچھ نہ ملا تو مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی کہ شاید وہاں کوئی مدد مل جائے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی۔ اللہ نے اس ادا کو حج کا حصہ بنا دیا۔ جب آخری چکر لگایا تو ان کو ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آ رہی تھی، وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی آ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جبرائیل نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس اپنا پر مارا تو آب زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ آواز آب زمزم کی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی تیزی سے ادھر ادھر پھیل رہا ہے۔ انہوں نے پانی کے گرد پتھر رکھے
اور پانی سے بولا زم زم یعنی رک جا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے بچے کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ چند دن بعد وہاں ایک قافلہ آیا جو کہ پانی کی تلاش میں تھا۔ اس قافلے نے وہاں رہنے کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت مانگی۔ یہ قافلہ وہاں آباد ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد بے آباد جگہ تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور تو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ایسے وہاں لوگ آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار اپنی بیوی اور بچے کو ملنے آ جاتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر آزمائش کا وقت آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اسماعیل کو سنایا تو انہوں نے کہا، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، میں راضی ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور تکبیر پڑھنی شروع کی تو اللہ کے حکم سے وہاں دمبا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو وہاں دمبا کٹا ہوا پایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش بھی ختم ہوئی اور یہ عذاب بھی حج کا حصہ بنی۔ 10 ذی الحج کو تمام مسلمان جو استطاعت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ پھر دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کر دیں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں کو پکارا، اے لوگو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اس لیے ہر سال ہر مسلمان حج و عمرے کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے پکارا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔